السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اس وقت حیدرآباد سندھ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سلیم اختر صدیقی صاحب۔ جناب سلیم اختر صدیقی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام دا عوامی شو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلیم اختر صدیقی صاحب، آپ نے ماسٹر کیا ہے اکنامکس میں، آپ پولیس کے ایک مایہ ناز ایک کامیاب ڈی آئی جی بھی رہ چکے ہیں، بہت اچھے تفتیشی افسر بھی رہ چکے ہیں۔ جب آپ نے اکنامکس میں ماسٹر کیا تو کیوں نہ آپ سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کی اقتصادی اس وقت صورتحال ہے، اس میں نیب کا کردار کیا ہو سکتا ہے، یا نیب اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے ملک کو اس موجودہ جو اقتصادی صورتحال ہے اس سے باہر نکالنے کے لیے، جبکہ آپ کے بھی علم میں اور خود نیب والے بھی جانتے ہیں کہ کتنا بلین جو ہے ڈالر جو ہے ملک سے باہر ان سیاستدانوں کا، ان بیوروکریٹس کا، ان پولیس کے اعلیٰ افسران کا باہر کے بینکوں میں پڑا ہے، جس کو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اس یعنی کہ رقم کو کس طریقے سے بیرون ملک کے بینکوں سے پاکستان لایا جا سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے، یا کیا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ دیکھیں، بات یہ ہے جو اس وقت اکنامیکل کرائسس چل رہے ہیں جی ہمارے پاکستان میں، جی اس کو کور کرنے کے لیے یا تو ہماری ایکسپورٹس ہو، ہمارے پاس جی دن رات ہم کارخانے ہمارے چلیں اور ایکسپورٹ کریں، اور ہم وہاں باہر سیل کریں اور فارن ایکسچینج لائیں، اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹس صحیح ہو جائے، یعنی کہ ایکسپورٹس زیادہ ہوں اور امپورٹس کم ہوں، تو پھر وہ بیلنس آف پیمنٹس ہمارے ہاتھ میں ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جی وہ اس وقت ہے نہیں۔ نمبر دو ہے فارن ریمیٹنسز، یعنی جو باہر ہمارے پاکستانی بیٹھے ہیں بھائی، تو وہ وہاں سے بھیجتے ہیں، جو کماتے ہیں محنت سے پاکستان کو بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، فارن ایکسچینج وہ جمع ہوتے ہمارے پاس وہ ذخیرہ ایک ہوتا ہے جو ابھی کچھ بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو پاسٹ گورنمنٹس۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے دو چیزیں یہ ہو گئی، اور آپ کے پاس تیسری جو ہے آپ آج کل لے رہے ہیں فارن ایڈس، تو ویسے ہی نہیں، آپ قرضہ لے رہے ہیں۔ فارن ایڈس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس پیسے آ رہے تھے، بلکہ ابھی وہ بہت سے کنٹریز نے تو آپ سے پیسے واپس منگائے۔ اس صورتحال میں ایک ہی طریقہ اور ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے کہ جتنے کرپٹ لوگ ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ اور ان کے ساتھ درمیانے مگرمچھ، تو ان مگرمچھوں کے پیٹوں سے آپ نے پیسے نکالنے، تو اس میں آپ کے پاس ایک ہی ادارہ ہے، نیب، کیونکہ نیب نے ایک چارٹر سائن کیا ہوا ہے آل اوور دا کنٹریز آف دا ورلڈ، اور سیکشن 21 نیب کا ہے جو ان کو اتھورائز کرتا ہے نیب کے افسران کو کہ وہ باہر جائیں اور جا کے انویسٹیگیشن کریں، اور جتنے باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے اور اسیٹس ہیں ان کو سیز کرائیں، سیز کر کے وہ بیچیں یا کچھ بھی کریں، وہ پاکستان کو واپس لے آئیں۔ اب یہ کھلا سب کے پیسے پڑے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں جی دبئی میں پڑے ہو، یہ کہتے ہیں یو ایس اے میں پڑے، یہ کہتے ہیں جی سوئس بینکوں میں پڑے ہو، یہ کہتے ہیں جی برطانیہ میں پڑے تو ہیں، سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور حنیف صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، پرائم منسٹر صاحب کو پتہ ہے، تو کون سا یہ ادارہ ہے جو لا سکتا ہے؟ وہ نیب ہے۔ جو آپ نیب کو افسروں کو پتہ ہے، اپنے پاور استعمال کریں اور وہ لائیں۔ اب اس میں یہ کہ یہ ہمیں ایک تو چیئرمین نیب بتایا کہ کتنے آپ کے افسران باہر گئے اور کتنی دفعہ انہوں نے وزٹ کیے، انویسٹیگیشنز کی، اور کتنے لوگوں کے ایسیٹس سیز کرائے اور پاکستان میں ان کے پیسے روانہ کیے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ تو یہ ابھی ان کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے تھرو کہ آپ یہ کریں سیکشن 21، ٹھیک ہے نا؟
اب جو نہیں کرتے ہیں تو مس یوز آف اتھارٹی پہ ہم بات کریں گے اس کے بعد. میں ایک انٹرپ آپ کو کر رہا ہوں یہاں پر. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نیب آرڈیننس 21 کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, یہ 21 کا جو سیکشن ہے اس کو استعمال کرنے یا اس کو اپلائی کرنے کے لیے کہ اگر نیب کے چیئرمین کو یہ پتا ہے کہ سوئس بینک میں جو ہے 60 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں پاکستانی کسی سیاستدان کے, ٹھیک ہے نا, اب وہ جو 60 لاکھ ڈالر نکالنے کے لیے سابقہ ایک چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں اس پر کیس بھی چلا, تو کیا یہ کیس یعنی کہ اپنی سپریم کورٹ کو یا کسی اور اتھارٹی کو انوالو کیے بغیر یا پھر خود حکومت سے پرمیشن لیے بغیر بھی چیئرمین نیب کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پر اس آرڈیننس 21 کے تحت جا کے کاروائی کر سکتا ہے, یعنی یہ بتائیں. نیب کے دیکھیں چیئرمین کو انڈیپینڈنٹ پاورز ہیں سیکشن 21. سیکشن 21 یہ کہتا ہے کہ ان کو پاورز ہیں یا خود جائیں یا کسی کو اپنے افسر کو ڈیپیوٹ کریں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سیکشن 21 کا نام ہے اور سب ہیڈنگ ہے اس کی انٹرنیشنل کوآپریشن. تو انٹرنیشنل کوآپریشن میں یہ جا سکتے ہیں باہر, انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, اسیٹ فریز کر سکتے ہیں, کوئی ان کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ سے, اور پھر وہ کسٹڈی میں لے سکتے ہیں اور جو گرفتار کرے گا لوگوں کو ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں پاکستان, اسیٹ بیچ سکتے ہیں, وہ پیسے پاکستان میں واپس لا سکتے ہیں. تو اس میں ایک تو وہ پرانا جو چیئرمین تھا قمر زمان, اس کی بڑی بیڈ ریپوٹیشن, بیڈ کارکردگی ہے, خود بھی کئی چیزوں میں انوالو ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب چیئرمین نیب کو اتنے پاور ہیں تو کنٹری کے یہ صورتحال ہے, کیوں نہیں جاتے ہیں, کیوں نہیں, کیا رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. جو انڈیپینڈنٹ پاور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو افتخار چودھری کے زمانے میں جب پی ایم کو اسی مسئلے میں بلایا جاتا ہے اور اس کی مطلب کہ ایک طریقے سے اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے, تو اس وقت بھی یہ پاور جو ہے نیب چیئرمین کے پاس تھا, وہ کر سکتے تھے اس میں بغیر کسی سپریم کورٹ کو یا بغیر کسی پرائم منسٹر کو امتحان میں ڈالے. یہ سب کچھ جو ہے نیب چیئرمین کر سکتا ہے, انہوں نے نہیں کیا. مطلب وہ ایک طریقے سے سیکشن 9 کا مجرم بن گیا, مطلب ان کے خلاف اگر کوئی جائے کورٹ میں تو سیکشن 9 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آنت جرم کیا ایک طریقے سے مجرموں کو یا ان پیروں کو. جی, مس یوز آف اتھارٹی ہے. اگر آپ مس یوز آف اتھارٹی کرتے ہیں تو یہ سیکشن 9 سب سیکشن 6, تو یہ چیئرمین نیب پہ بھی لگتا ہے. چیئرمین نیب بینگ پبلک سرونٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو پبلک سرونٹ یا ہولڈنگ آف دا پبلک چارج جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اگر وہ اسپیسیفکلی چیئرمین نیب نہیں ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کوئی بھی آفس وہ ہولڈ کر رہا ہو اور اس نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہو تو آ جاتا ہے سیکشن 9 اور سب سیکشن 6 میں آ جاتا ہے. تو جی, قرآن اگر چیئرمین نے نہیں کیا تو اس پہ بھی آ جائے گا, اس پہ قمر زمان پہ بھی لگ سکتا ہے. وہ کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے, اسی قانون کے دائرے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اس پہ ایکشن لیتے ہیں. جی. ناظرین, پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اور سرکاری افسران, خاص طور سے بیوروکریٹ, پولیس افسران, کسٹم افسران, وہ تو امیر ہے لیکن ملک غریب ہے, اور ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ دولت رکھنے کے لیے ملک کی جو بینکیں ہیں وہ کم پڑ گئی اور غیر محفوظ پڑ گئی, جن کے لیے انہیں یہ جو رقم ہے اربوں روپوں کی رقم جو ہے انہیں بیرون ملک کی بینکوں میں رکھنا پڑ رہا ہے, جس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس رقم کو بیرون ملک کی بینکوں سے واپس پاکستان لانے کا ذریعہ صرف اور صرف نیب ہے, اور نیب نے بھی پتہ نہیں کیوں اس پر خاموشی اختیار کر رکھی. اس سلسلے میں جو ہے ہم اس وقت بات چیت کر رہے ہیں سلیم اختر صدیقی صاحب سے, جو کہ اتفاق سے اکنامکس میں بھی ماسٹر کر چکے ہیں. تو ان کے اس تجربے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت, ان سے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ نیب کیا کرنا چاہیے, نیب کا چیئرمین اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان کو جو ہے ملک کی اس اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نیب کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, یہ بتائیں ہمارے ویور کو.
یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسٹرکٹلی لا پہ چلے تمام ادارے، جس میں نیب بھی ہے شامل. یہ اپنے نیب آرڈیننس پہ ہی نہیں چلتے. نیب آرڈیننس ان کا اپنا جو ہے 1999 والا، اس پہ ہی نہیں چل رہے ہیں. اور اگر اس پہ چلیں تو یہ اب تک ساری لوٹی رقم جو ہے، لوٹے پیسے، وہ لے آتے واپس. وہ اسیٹ جس نے بنائے ہیں وہ سب کو پتا ہے کیسے بنے ہوئے ہیں، پوری ڈیٹیل موجود ہے آن دا ریکارڈ، جس میں زرداری کے بھی ہیں، میاں صاحب والوں کے بھی ہیں، ان کے کئی پارٹی والے لوگوں کے ہیں، اور دبئی میں جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، دبئی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یو ایس اے میں پڑے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں، سوئس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ صرف آئے بائے شہیں کرتے رہتے ہیں. اور آگے جو نیب ایڈوائزر ہے، میرے خیال اس کو پراپرلی ان کو نہ لا کا پتہ ہے، نہ اس کو انویسٹیگیشن کا پتہ ہے، اور نہ اس کو آرڈیننس کا پتہ ہوگا کہ وہ ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو اور آپ کا کیا کام ہے. میں انڈر دا نیب لا جو آپ کو پاورز ہیں کیوں نہیں یوز؟ میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ 21 جو آرڈیننس نیب کا بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اس وقت اگر نیب چیئرمین جو ہے جسٹس جاوید اقبال، اگر وہ یہ کرنا چاہیں کہ میں جا کے ابھی سوئس بینک میں جو $60 لاکھ پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو واپس پاکستان لانا چاہتے ہیں، تو اس کام کے لیے انہیں نہ تو پرائم منسٹر سے کوئی اجازت کی ضرورت ہے، نہ صدر پاکستان سے، نہ ہی سپریم کورٹ سے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے طور پر جو ہے خود جا سکتے ہیں، یا اپنے کسی آفیسر کو ڈپیوٹ کر کے وہاں بھجوا کے وہاں سے یہ ساری کاروائی جو ہے 1 ویک میں، 2 ویک میں، یا 1 منتھ میں سب کچھ ڈن کر کے جو ہے وہ $60 لاکھ جو ہے وہ آسانی سے پاکستان لا سکتے ہیں. یہ اختیار ان کے پاس ہے، لیکن وہ معلوم نہیں کیوں اس کو اختیار استعمال نہیں کریں. یہ کہنا $60 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، بلینز آف ڈالرز کے اسٹیٹ باہر ہے زرداری کے، میں یہ کروں بلینز آف ڈالرز. کے پاس اور جی ہاں، اور اس کے پڑے ہوئے ہیں لندن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بلینز آف پاؤنڈز کی پراپرٹیاں پڑی ہوئی ہیں. تو لاتے نہیں ہیں. اگر آپ کام کرنا نہ چاہیں تو یہ لا تو ہمارے یہاں جیسے آپ کو پتا ہو ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس بھی سب قانون موجود ہے، 1 to all. لوکل میں ہمارے یہاں پاکستان پینل کوڈ ہے، CRPC ہے، ایویڈنس ایکٹ ہے، پھر وہ پولیس رولز ہے، مائنر ایکٹس بے شمار ہیں. اور آپ جس میں اگر ذبح بھی کریں گے روڈ پہ تو بھی جرمانہ ہے، گرفتاری ہے، تھوک بھی پھینکیں گے تو بھی جرمانہ ہے. یہ سب قانون موجود ہیں پاکستان میں. کیونکہ ہمارے کچھ بیوروکریٹ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جب ان کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ قانون بنا لو، جی سر بنا لیتے ہیں. تو یہ نہیں بولتے ہیں کہ آلریڈی موجود ہے سر، یہ سب موجود ہے، مگر ہم لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے. تو یہی حال نیب کا ہے، یہی حال پروونشل اینٹی کرپشن کا ہے. تو اگر یہی حال دوسروں کا، تو اس وقت اگر آپ قانون کو استعمال کریں تو سب سے بہتر رزلٹ جو آپ کو نیب دے سکتا ہے. کیونکہ ایک تو اس پہ نیب میں وہ ایڈوائزر ہو جس کو انویسٹیگیشن کا پتا ہو، جس کو لا کا پتا ہو، جس کو پتا ہو کہ ان کو کیسے ان سے کام لینا ہے نیب سے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ نیب والے کام نہیں کرتے، یہ آپ کو گھمائیں گے. ان کو آپ کو یہ آپ کو بولیں گے نہیں جی نہیں ہم تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے. نہیں یہ اور لا کے مطابق یہ سب پرائم منسٹر کے انڈر میں. اچھا، اگر سب پرائم منسٹر کے اگر آپ کو نیب کا مشیر بنا دیا جائے، اگر آپ کو سلیم اختر صدیقی آپ کو اگر پرائم منسٹر جو ہے عمران خان نیب کا جو ہے وہ مشیر بنا دیتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں ہوتا تو 3 سال پہلے ان کو پیسے لا کے دیتا. یہ کہنا اچھا زرداری سے بھی لا کے دیتا، اور میاں صاحب سے بھی لا کے دیتا، اور ان کی باقی پارٹی والوں سے بھی لا کے دیتا. وہ 3 سال پہلے ہی آ جاتے، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا کہ انویسٹیگیشن کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں نیب والے، اور لا کیا ہے. لا انہوں نے چارٹر سائن کیا ہوا ہے، کبھی یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے چارٹر سائن کیا ہے پوری دنیا کی کنٹریز سے.
تو ان میں یہ فریلی جا سکتے ہیں، فریلی اریسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ میوچل ہے، وہ ادھر آ کے اریسٹ کر جائیں گے، ہم وہاں جا کے اریسٹ کر سکتے ہیں، وہ ادھر آ کے سیز کر سکتے ہیں، ہم وہاں جا کے سیز کر سکتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا کہ جناب یہ آلریڈی پاور موجود ہے. تو جب کام کرنے کا ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے ہی ہوگا. اگر کوئی شہری جو ہے سپریم کورٹ چلے جاتا ہے نیب کے چیئرمین کے خلاف انہی الزامات کو کہ بھئی جب آپ کے پاس اتنے پاور ہیں اور آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں یا آپ ان سے کوئی معاملات آپ نے طے کر دیے یا آپ کیوں اپنے فرائض سے جو ہے وہ انصاف نہیں کریں؟ تو پھر کیا مطلب کیا سپریم کورٹ اس پر جو ہے کارروائی کر سکتی ہے، ان کو طلب کر سکتی ہے، ان سے پوچھ سکتی ہے؟ اول تو یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا 95% نیب کے بیچ میں آتے ہی نہیں. کسی نے ٹیکس کی چوری کی ہوئی ہے، اور بیوروکریٹ تو سوال ہی نہیں ہے نا کہ ہماری طرح کوئی ہو کو بول سکے ان کے خلاف، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی بیوروکریٹ نہیں بولے گا، کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھ انگلی کالی ہے، وہ ان کے خلاف نہیں بول سکتا، اس کو یہ کھا جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو باقی تو سپریم کورٹ آف پاکستان تو لیتی رہی ہے نا ان کے خلاف ایکشن، تو ان آپ کے خلاف لیتی رہے. ان کے بہت سارے کیسز جو ہیں میرے پاس ہیں، جن کے اوپر ڈائریکشنز ہیں بہت ساری ہیں، اور جو کہ انہوں نے کمپلائی بھی نہیں کی ہوئی اور ادھر ادھر کی ہوئی، بہت سارے ایسے آرڈرز ہیں. نہیں تو موجودہ چیئرمین جو ہیں یہ تو خود سپریم کورٹ کے جسٹس رہ چکے ہیں، تو ان کو کیا پرابلم ہے؟ انہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ کیا گھبراتے ہیں یا کوئی سیاسی مصلحت کا شکار ہیں یا ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا رنگے ہوئے ہیں؟ کیا ہیں یہ بتائیں مجھے نا. وہ کیوں دیکھیں، پہلے تو دیکھیں ہمارے یہاں طریقہ ہی غلط ہے چیئرمین نے اپائنٹ کرنے کا. انفارچونیٹلی وہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ وہ اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ ریکمینڈ کرے. وہ اپوزیشن لیڈر کا تب ریکمینڈ ہوتا ہے جب کہ ایک صاف ستھری سیاست پاکستان میں ہوتی اور ہاتھ صاف ہوتے سیاست دانوں کے، اپوزیشن لیڈر کے بھی اور گورنمنٹ کے بھی، لوگوں کے دونوں طرف ہو گئے. تو وہ تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک اپوزیشن کا لیڈر جو ہے وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل صاف ستھرا ہے، اور اس کو جو اب جو ریکمینڈ اگر کرے خورشید شاہ جیسا آدمی جس کے اوپر اپنا کیس پڑا ہوا ہے نیب، اور اگر اس کی انہوں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اب وہ اس کا کیس پڑا ہوا ہے سب کے سامنے 1000 دفعہ اس کے اسیٹ ظاہر ہے، 1000 ٹائمز اب میں ادھر سے گزرتا تھا تو اس کے بنگلے، اس کے گھر، اس کے اور اسیٹ، سکر میں اسیٹ سب آدھا مشکل، مگر وہ ہاتھ نہیں ڈالتے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ ہاتھ ڈالتے تو جواب نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ ہم تو پکڑتے ہیں انویسٹیگیٹر جو ہے نا، جڑ پکڑتے ہیں، جڑ یہ پکڑتے ہیں کہ بھائی آپ نے لائے کہاں سے. when you were a meter reader simply, so how you multiplied your assets, اس کا کیا آپ کے پاس ہے سورس آف انکم کیا تھا آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں خورشید شاہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ میٹر ریڈر تھا، اس کے پاس یہ اربوں خربوں روپے کی جو پراپرٹی یہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا یہ سوال تو بن سیدھے اچھا، بات. اب اسی کے ریکمینڈ ہی ہے چیئرمین نے. تو اب خود اندازہ کرو کہ ہاؤ کم. دیکھیے ہیومن سائیکی بھی ہوتی ہے. آپ ہم نے پچھلی دفعہ ایک ڈسکس کیا تھا کہ اگر وڈیرا اس علاقے کا اپنے پاس ایس پی رکھوائے گا تو کیا کرے گا؟ آپ خود ظاہر ہے پھر وہ اس کے خلاف کوئی لگواتا ہے تو کیوں لگواتا ہے اپنا؟ تو کوئی مقصد ہوگا نا. یہ تو ثابت ہو چکا ہے نا، جو ہم ابھی آپ ذکر کر چکے ہیں سابق نیب چیئرمین قمر زمان کا، وہ انہی کا تو قمر زمان نے کیا کیا؟ وہ انہی کا تو ساتھی قمر زمان پھر ابھی جیل میں ہوتا نا.
اس کو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ چیئرمین نیب اگر ہٹ جائے اور اس کے اوپر یہ تو آپ پریزیڈنٹ کو بھی گرفتار کر سکتے ہو جس کو امیونٹی ہے کانسٹیٹیوشن میں. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چیئرمین نیب کو آپ امیونٹی ہے. نو ویئر اٹ از ریٹن. چیئرمین نیب کو امیونٹی نہیں ہے. پریزیڈنٹ کو لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جب تک ہولڈ کر رہا ہے چارج آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اور اس کو امیونٹی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ ہٹ جائے تو یو کین اریسٹ, اس کو اریسٹ کر سکتے پریزیڈنٹ. تو آپ کے لیے یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ قمرزمان جب ہٹ گیا تو اس کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر کرنے والا نہیں ہے نا, کرنے والا کوئی نہیں. اچھا آپ یہ بتائیں نا کہ آپ تو میرے خیال سے جو ہے نیب کے پہلے کمپوننٹ ہیں, میرا خیال ہے کہ آخری کمپوننٹ بھی آپ ہی رہیں گے نیب میں. کسی اور کو تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ نیب میں جا کر کسی کے خلاف کوئی دعویٰ کر سکے. آپ نے دعوے کیے 4 5 6 8 آپ کے ریفرنسز اس وقت جو ہے بہت مضبوط اور بڑے بڑے شخصیات کے خلاف جو ہے وہ چل رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, سب کے سب اس وقت آ چکے ہیں. تو اگر آپ ہی کیوں نہیں یہ پہل کرتے ہیں کہ آپ جا کر کورٹ میں, سپریم کورٹ میں کوئی ایک عرضی لے کے جائیں چیئرمین نیب کے خلاف کہ بھئی یہ جب آپ کو 21 سیکشن یہ اختیار دیتا ہے کہ بیرون ملک جو بھی سرمایہ پاکستانی سیاستدانوں کا, لٹیروں کا یا بیوروکریٹ کا پڑا ہے تو آپ وہاں سے بغیر کسی ہیل و حجت کے لا سکتے ہیں, تو آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوالی بن کے سپریم کورٹ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ باقی تو کسی بقول آپ کے میں اتنی ہمت ضرورت ایک نہیں دفعہ ہے. جی وہ جی ایم قریشی والے معاملے میں, ریلوے کا ڈی جی ہے, ڈی جی ریٹائرڈ, اس کے معاملے میں گیا تھا ہائی کورٹ میں, اور چیف جسٹس صاحب بھی سنتے ہیں ہائی کورٹ میں. تو ابھی وہ انہوں نے کال وال کیا تھا ان کو, یہ نیب والوں کو, میں بھی. تو نیب کے ڈائریکٹر فوراً ہی مجھے فون آ گیا کہ نہیں جناب, ہم آپ کو بتا دیں گے ہم نے انویسٹیگیشن میں کیا کیا. تو وہ جب ان کی کال آئی تو میں پھر ہائی کورٹ میں نے وہ وڈرا کر لیا انڈر دی لا, اور اپنا پٹیشن وڈرا کر لیا. تو پھر وہ وہاں پہ آئے, انہوں نے مجھے بتایا یہ وہ فالٹی انویسٹیگیشن کر کے آئے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اسی طرح خواجہ کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کو لاس ہے نا, آپ سے کیس بھی انہوں نے وڈرا کرا دیا اور وہ مقصد بھی پورا نہیں ہو سکا. تو پھر مطلب ہے کہ یہ جی اچھا, اب وہ فالٹی انویسٹیگیشن کر کے میں نے چیئرمین نیب کو لکھا, اور حسین اصغر کو ڈپٹی چیئرمین کو میں نے, وہ سے جونیئر بھی ہے اور اس کی ریپوٹیشن بھی اچھی رہی ہے. میں نے اس کو اس پہ واٹس ایپ پہ بھی بھیجا کہ لیٹر جو ہے اس کی کاپی, کہ ان کے خلاف کاروائی کر, اریسٹ یور ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید علی کہ فالس اس نے فالٹی انویسٹیگیشن کی ہے, یا جہاں بولو میرے سامنے وہ بات کر لیں. ایون چیئرمین نیب کے آفس میں آ جائے, چیئرمین نیب جب یہاں آتے ہیں کراچی تو مجھے بلا لیں, جاوید علی کو بلا لیں, اس کو بولے فائل لیں, اور میں آرگیو کرتا ہوں اس کے سامنے, چیئرمین نیب کے سامنے, اس نے یہ فالٹی انویسٹیگیشن کیا, اور اس کو پھر ڈسمس کرے چیئرمین نیب. تو یہ ہو. دیکھو نا, میری بات سنیں اپنا سلیم اختر صدیقی صاحب, بہت ساری چیزیں تو واضح اب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا, اب مطلب کہ یہ خود ہی اپنے جال میں پھنس گئے ہیں. میں اللہ ڈینو خواجہ والے میٹر پر بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جب آپ نے ذکر کر دیا ہے, اللہ ڈینو خواجہ کے پاس بہت سارے اثاثے ہیں, اتنے اثاثے ہیں کہ وہ خود بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, نہ منی ٹریل دے سکتے کہ یہ کہاں سے آئے, سوائے دریانو مل کا ایک وصیت ہے. وہ جس طرح زرداری صاحب جو وصیت لے کے گھومتے ہیں, وہ بھی ایک وصیت پر اتنی بڑی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہے. وہ وصیت کی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ اس پر بحث ہو سکتی ہے. مطلب کہ اس تمام تر اتنے اثاثے ہیں کہ پورے پاکستان کی پولیس کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہوں گے جتنے کہ اللہ ڈینو خواجہ کے پاس ہیں, جو کہ آپ نے پروف کر بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں. وہ اس پر جو ہے سب دیکھیں, ہاں میری بات, اس پر نیب نے جو ہے بجائے کہ وہ کچھ آگے کرنے کے, وہ اس کو ناٹ فار ایکشن, یعنی اس پہ لکھ کے ایک طریقے سے انہوں نے آپ کی جو رپورٹ ہے یا جو آپ کے شواہد ہے, جو آپ نے جو بھی کچھ مواد دیا ہے اللہ ڈینو خواجہ سے متعلق, اس کو انہوں نے جو ہے مسترد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, اس کو گاربیج کر دیا, پھینک دیا اس کو اٹھا کر.
مطلب ایک طریقے سے جو ہے وہ اس کو انہوں نے کلین چٹ دے دی الڈینو خواجہ کو کہ بھئی اس کے اوپر کوئی ہم ایکشن نہیں کر سکتے، یہ بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے. تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ جو آرڈیننس نیب کے ہیں اس کے مطابق جو اس میں کمپوننٹ ہے اس کے خلاف کاروائی کر دی جائے، جو بقول آپ کی کیا سیکشن اس میں لگتا ہے، 9 لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ 18 دیکھیں، ہاں، ان کو یہ پاور ہی نہیں ہے. پہلی بات، نیب کے چیئرمین کو یہ اختیارات ہے ہی نہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں سیکشن 4 ہے اور سیکشن 25 ہے. جی تو ان کے دو سیکشن آرٹیکل جو ہیں کانسٹیٹیوشن کے دو موجود ہیں. ان کے موجودگی میں چیئرمین نیب یہ کر ہی نہیں سکتا، اس قسم کی کوئی بھی ایکشن کر ہی نہیں سکتا جس میں ڈسکرمنیشن، کیونکہ آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا آپ نے کرنا ہے. تو یہ ڈیو پروسیس آف لا اس نیب کا یہ ہے جو کہ آپ اس پہ آرڈر کریں انکوائری، پریلیمنری انکوائری ہو، پھر اس پہ فارمل انکوائری ہو، پھر اس پہ انویسٹیگیشن ہو، پھر اس پہ اریسٹ ہو. اگر وہ سلیم اختر نے غلط کیا تو پھر سلیم اختر کے خلاف سیکشن 18H میں چلے جائیں، اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں ریفرنس داخل کر دیں کہ انہوں نے غلط یہ کیا ہے، اور اس کو بدنام کرنے کے لیے تو وہ مجھے بلا لیں گے کہ جناب آپ نے یہ کوڈ میں سے آ جائے گا سمجھ مجھے کہ آپ نے آ جائیں یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو میں وہاں بتا دوں گا کہ میں غلط ہوں یا یہ لوگ غلط ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری بات ایک منٹ بتاؤں، میں دوسری بات سیکشن 25 ہے، اس میں آپ ڈسکرمنیشن کر ہی نہیں سکتے ہو. ایک کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی آپ نے تو آپ کے سب کیسز اڑ جائیں. یہ تو اب اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا چلو آپ میں اس پہ آپ زیادہ نہیں بولتا ہوں. نہیں آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ڈینو خواجہ کی جو انکوائری ہے اس کے فائل کو یا ان کو جو ہے انویسٹیگیشن کے پروسیس سے گزارا ہی نہیں، اور بغیر پروسیس سے گزارے انہوں نے اس کو ناٹ فار ایکشن اس پر لکھ دیا. یہ ڈسکریمنیشن ہے، ایسا نہیں ہونا مس چاہیے. یوز آف اتھارٹی یہ فال کرتا ہے مس یوز آف اتھارٹی. نہ تو چیئرمین مس یوز آف اتھارٹی کر سکتا ہے سیکشن 9 سب سیکشن 6، نہ ڈپٹی چیئرمین اس کو کر سکتا ہے مس یوز. یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. جو مس یوز اتھارٹی کر کے آپ نے ایک اکیوز کو فائدہ دیا، آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کر لی اور آپ خود اس کے ملزم بن گئے. تو یہ کر ہی نہیں سکتے نا. جو ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کر سکتے ہو، ایک کر ہی نہیں سکتے. یہ تو اس کا لاجیکل یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کو آپ واپس بھیجو وتھ ڈیو پروسیس آف لا کے لیے. پہلے آپ ڈی جی نیب کراچی کو بھیجو. ڈی جی نیب کراچی اگر ڈیویڈ کرتا ہے تو وہ بھی خود ملزم بن جائے گا. وہ اس پہ پہلے پی کرائے، اپنے ایک افسر ڈپیوٹ کرے، ٹنڈو محمد خان جائے دریان عمل سے وہ کام شروع کرے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا لا تو میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھ لے کہ لا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کئی لا لگیں گے. ایسے نہیں کہ مجھے دریان عمل نے دے دیا تو میں نے لے لیا، ایسے نہیں ہوگا. تو پھر اس کے ساتھ وہ انکوائری اپنی پوری کمپلیٹ کرے، پھر وہ پی کے بعد ایویڈنس کلیکٹ کر کے بھیجے اپنا چیئرمین نیب کو. اچھا صدیقی اسلام صاحب، آباد ہو. صدیقی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کیس کے اندر جو ہے اللہ ڈینو خواجہ والے میٹر میں آپ مدعی ہیں، آپ فریادی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو نیب کو آپ کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ آپ اس میں فریاد لے کر گئے ہیں. اگر آپ نیب کی انویسٹیگیشن سے، نیب کی اس کاروائی سے جو ناٹ فار ایکشن کر کے جو ہے وہ آپ کی فریاد کو مسترد کر چکا ہے، اب آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ اب کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ پہلی بات تو ہے 199 میں ہائی کورٹ میں جا سکتا ہوں اور وہاں چیف جسٹس صاحب کے پاس وہ سنتے زیادہ. تو اس پہ یہ ان کو کال کریں گے چیئرمین نیب کو. ڈسکرمنیشن ہے یہ آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن کی یہ وائلیشن انہوں نے کی. تو یہ بالکل کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالی میں انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے حسین اصغر وہ ہمارے
जूनियर भी रहा है और अच्छी रेपुटेशन वाला रहा है, मैं उसको टाइम देना चाहता हूँ। और दूसरा सुल्तान ख्वाजा वाला केस है। वो सुल्तान ख्वाजा वाला केस जो उन्होंने कहा ना कि वो सुल्तान ख्वाजा से हमने बस उसे वापस कर दिया, कि गोया कि उसके पास एक चिड़िया थी तो उन्होंने चिड़िया पकड़ी और चिड़िया इनको वापस दे दी। नहीं, वही चिड़िया नहीं है, वो पिली बार्गेन है क्या भी आ रहे वो बताएंगे, क्योंकि मेरा उसमें 5% है ना। मैं ठीक है, कोर्ट भी ये पूछती है ना कि जनाब आपको क्या इंटरेस्ट है, मुझे तो ये को मेरा 5% है, आप सिद्दीकी मुझे साहब वो लेके दो। सिद्दीकी तो साहब वो सुल्तान ख्वाजा वाला नौकरी भी उसकी जाएगी, हम्म, ये कितना बचाएंगे उसको बचा नहीं सकते। आज कल सुल्तान ख्वाजा की नौकरी जाएगी, डिसमिस होगा। और ये जो है नैब में अगर कोई इसको प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करके उसको हेल्प कर रहा है, तो वो खुद भी जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है ना, ये तो होना है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ